بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علم دوستو، آج ہم انٹرمیڈیٹ یعنی ایف اے کی کتاب، اردو کی کتاب کا دوسرا سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے تشکیل پاکستان۔ یہ سبق تحریر کیا ہے میاں بشیر احمد نے۔ میاں بشیر احمد میاں جسٹس شاہ دین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ یہ 1893 میں پیدا ہوئے اور 1971 میں انہوں نے وفات پائی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ان کو لندن بھیج دیا گیا، برطانیہ بھیج دیا گیا۔ وہاں انہوں نے آکسفورڈ سے ہسٹری میں یعنی تاریخ میں آنرز کیا۔ اس کے بعد بارٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ واپس آئے تو اسلامیہ کالج لاہور میں آنریری جو ہے تاریخ کے پروفیسر رہے۔ انہوں نے اپنے والد کی یاد میں ہمایوں رسالہ بھی جاری کیا، جو 33 سال تک علمی ادبی خدمات سر انجام دیتا رہا، اور اس وقت کے بڑے بڑے لکھنے والے اس رسالے کے لیے لکھنا اور اس میں چھپنا جو ہے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ انہوں نے سیاسی کام بھی کیے، قائد اعظم کے یہ بڑے قابل اعتماد ساتھی رہے۔ مسلم لیگ کی طرف سے یہ پنجاب اسمبلی کے ممبر بھی بنے، اور انہوں نے ہی قائد اعظم کے لیے وہ ترانہ لکھا کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناب۔ یہ بڑا مقبول ہوا اور آج تک جو ہے اس کی مقبولیت قائم ہے۔ یہ جو مضمون ہے تشکیل پاکستان، یہ سرسری انداز میں انہوں نے تحریک پاکستان کا جائزہ لیا ہے، شروع سے لے کے پاکستان کے بننے تک، اور بڑے مدلل انداز میں انہوں نے یہ تاریخ کو مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کا انداز بڑا خوبصورت ہے، اچھوتا ہے۔ یہ مضمون سب سے پہلے ان کے رسالہ ہمایوں میں شائع ہوا تھا۔ تو اب یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، تو ہم اس پر نگاہ ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں میاں بشیر احمد نے کس طرح پاکستان کی جو پس منظر ہے اس کو کیسے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات یعنی 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور عمرہ دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ تو اورنگزیب عالمگیر مغل خاندان کا چھٹا بادشاہ تھا، نیک دل، اسلامی ذہن رکھنے والا اور اسلامی اقدار کو ہندوستان میں فروغ دینے والا تھا۔ اس کے انہوں نے تقریباً 52 سال تک یہ حکومت کی اور اسلامی اصولوں کے اوپر جو ہے حکومت کو قائم کیا۔ لیکن عالمگیر کی وفات کے بعد جو ہے اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت جو ہے، مغل حکومت جو ہے وہ قائم 150 سال تک رہی، لیکن اس کی طاقت یعنی قوت اور سطوت یعنی شان شوکت، اس کا دبدبہ، رعب جو ہے وہ 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکا تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، یعنی سیاسی طور پر مسلمان زوال پذیر ہو گئے۔ چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اس زمانے میں بعض افراد نے کے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ مذہبی احیاء یعنی مذہب کو دوبارہ زندہ کرنا، اس کو جاری کرنا، اور پھر معاشرتی اصلاح کرنا۔ معاشرے میں بہت سی برائیاں جو ہوتی ہیں وہ سرایت کر جاتی ہیں، اندر پیدا ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ، تو ان کی اصلاح بھی کرنا تھا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی،
لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مضموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی بڑے مصنف، عالم دین، محدث، انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی ترجمہ نہیں ہوا تھا ہندوستان میں، تو انہوں نے فارسی ترجمہ کیا تاکہ جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں وہ قرآن کی روح کو سمجھ سکیں۔ شاہ عبدالعزیز ان کے فرزند تھے۔ ان کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقعیت تو بڑھی، لیکن عوام، پبلک جو تھی، عام لوگ جو تھے، ان کی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم یعنی گھٹیا نچلے درجے کی معاشرتی رسموں میں مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ مسلمانوں نے بھی وہی رسوم و رواج اپنا لیے تھے جو ہندوؤں کے تھے، تو اس طرح بظاہر ہندو اور مسلمانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک دور میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے۔ یہ سیاسی زوال اور معاشرتی تخریب، توڑ پھوڑ، گراوٹ کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والا، یہ کون ہے؟ سید احمد بریلوی۔ تو صوبہ اودھ کا ایک شہر ہے رائے بریلی، اس کا ایک محاورہ بھی مشہور ہے کہ الٹے بانس بریلی کو۔ سید احمد بریلوی اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی و معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ بریلی سے دلی آئے شاہ عبدالعزیز کے پاس، ان سے علم حاصل کرنے، ان سے مذہبی جو ہے معلومات حاصل کرنے۔ انہوں نے اپنے بھائی عبد القادر کے پاس بھیج دیا، یہ ان کے پاس علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے معاشرتی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور پوری لگن کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی۔ تو اس وقت تک سکھ جو تھے وہ مختلف علاقوں میں چھائے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو انہوں نے گویا غلام بنا رکھا تھا۔ سکھوں کی جو مذہبی روایات تھیں وہ رائج ہو رہی تھیں، مسلمانوں کی روایات جو تھیں وہ پیچھے ہٹتی جا رہی تھیں۔ بس تو انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی جو معاشرتی خرابیاں ہیں، ان کے اندر جو معاشرتی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، رسوم و رواج جو غلط قسم کے رائج ہو گئے ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف بھی مذہبی جہاد کی مہم شروع کی۔ تو انہوں نے کوشش کی، شروع کی، اپنی تحریک چلائی کہ مذہبی آزادی حاصل ہو مسلمانوں کو اور وہ آزادانہ طور پر اپنے مذہبی فرائض جو ہیں وہ انجام دے سکیں، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ تو پشاور میں مسلمانوں کی ایک منظم جماعت، گویا ایک فوج تیار کی تھی سکھوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو انہیں میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ سکھ جو تھے وہ پسپا ہوئے اور سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے۔ تو انہوں نے ایک نظام حکومت قائم کیا، یہ چاہے کچھ عرصہ کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے رہا، لیکن یہ بڑا کامیاب رہا اور انہوں نے مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح جو ہے وہ شروع کر دی۔ اس کے لیے بہت سے احکام، اسلامی احکام جاری کیے، لیکن بہت افسوس کہ بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخر مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہوا۔ بالاکوٹ
صوبہ سرحد میں ہے، اکوڑا خٹک کے قریب۔ یہاں آخری جنگ ہوئی جس میں سید اسماعیل شاہ انہوں نے وفات پائی، انہوں نے شہادت حاصل کی، شہادت کا جام پیا، اور ان کے مزار، ان کی قبریں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ تو یہ بڑے عظیم لیڈر تھے، مسلح تھے، اصلاح کرنے والے تھے، اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے وقت کی، اور اسی کے لیے اپنی جان بھی قربان دی۔ تو یہ شکست مسلمانوں کو ہوا چند سرداروں کی غداری کی وجہ سے ہے۔ اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، جب بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، سقوط بغداد سے لے کے سقوط ڈھاکہ تک آپ اسلامی تاریخ پڑھ لیں، جب بھی شکست ہوئی ہے تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر اپنے نہ غداری کریں تو کوئی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ یعنی مسلمانوں کی مساعی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد۔ مساعی یعنی کوششیں، جو کوششیں انہوں نے کی تھی وہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہی برباد ہو گئی، کیونکہ وہ سردار بھی مسلمان تھے، لیکن وہ لالچ میں آ گئے، وہ سکھوں کے ساتھ مل گئے، چنانچہ یہ ساری کوششیں ختم۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا، اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ تو انہوں نے بار بار مسلمانوں کو جو ہے دوسری اقوام کے مقابلے کے لیے جمع کیا، اکٹھا کیا کہ وہ مقابلہ کریں، اور ان کے اصلاحی کام جو انہوں نے شروع کیے تھے، جاری کیے تھے، ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے جانشینوں نے اس کو جاری رکھا۔ سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے، ان کی عقیدت مند تھے۔ سر سید احمد خان نام آپ نے سنا ہوا ہوگا، نام تو ہے ان کا احمد خان، سید ان کی کاسٹ ہے، اور سر کا انہیں حکومت، انگریز حکومت نے خطاب دیا، تو نام بن گیا سر سید احمد خان۔ تو سر سید احمد خان اور سید احمد بریلوی ہم نام ہیں۔ تو یہ سر سید احمد خان بعض باتوں میں اپنے ہم نام یعنی سید احمد بریلوی کے جو ہے ہم خیال تھے، ان کے خیالات سے اتفاق کرتے تھے، اور ان کے عقیدت مند بھی تھے۔ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی۔ اس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت کی اصلاح اور ان کی امداد۔ تو اسی زمانے میں کیا ہے، بہار ایک صوبہ ہے ہندوستان کا، یہاں مسلمانوں میں فرائضی تحریک شروع ہوئی۔ یہ حاجی شریعت اللہ تھے جنہوں نے فرائضی تحریک شروع کی تھی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد یہ عربستان چلے گئے تھے، مکہ معظمہ میں رہے، 20 سال وہاں رہے۔ وہاں سے آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ عام مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، اور خاص طور سے مسلمان جو کسان ہیں یہ ہندو مہاجنوں کے مقروض ہیں، اور مہاجن ان کی آہستہ آہستہ ساری جائیدادوں پہ، ان کی زمینوں پہ، ان کے مال مویشی پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ جو فرائض ہیں بنیادی اسلام کے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں یہ بھولتے جا رہے ہیں، وہ ادا نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو وضو کا طریقہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ ان کو بتایا جائے کہ ہمارے جو ہیں فرائض کیا ہیں، مذہبی بنیادی فرائض کیا ہیں۔ تو اس کو اسی لیے فرائضی تحریک کہا جاتا ہے۔ ان حاجی شریعت اللہ کے بعد ان کے بیٹے ودودو میاں کو نے ان کے کام کو جاری رکھا اور بہت سی اصلاحات کی، اور اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ غریب مسلمان جو ہیں ان کی ناگفتہ بے یعنی بیان کرنے کے قابل نہیں ہے جو تھے، حالت تھی، اس کی اصلاح کرنا اور ان کی مدد کرنا تھا۔ یہ نیک لوگ تھے، دل میں مسلمانوں کے لیے درد رکھتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اپنے فرائض پہچانیں، اپنے دین کو پہچانیں،
اپنے دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. یہ کوششیں تھیں. 1857 میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت کی خاک. انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے درپے تھی. بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے جو ہے چھین. 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی. انگریز اس کو غدر کہتے ہیں اور مسلمان اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. تو یہ شروع ہوئی میرٹھ سے. میرٹھ چھاونی تھی، کینٹونمنٹ تھا. تو یہاں برطانوی فوجی رہتے تھے. تو ہوا یہ کہ اس زمانے میں جو رائفلیں تھیں یا بندوقیں تھیں ان میں جو کارتوس استعمال کیے جاتے تھے ان کو دانتوں سے چھیلنا پڑتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا، کاٹ کر بندوق میں یا رائفل میں ڈالنا پڑتا تھا. تو یہ افواہ پھیل گئی، بلکہ یہ حقیقت تھی کسی حد تک، کہ ان کارتوسوں پر گائے کی اور سور کی چربی لگی. اب گائے جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے مقدس ہے اور سور جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نجس ہے. وہ نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. تو جو ہندوستانی فوجی تھے انہوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا. اور فوج میں انکار جو ہے یہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے. چنانچہ یہ جتنے بھی انکار کرنے والے تھے ہندو اور مسلمان فوجی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اس طرح جو باقی فوجی تھے ان کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا ہوا. انہوں نے جیل پر حملہ کر کے ساتھیوں کو آزاد کرا لیا. کچھ انگریز مارے بھی گئے اس حملے میں. اور یہ ایک مجمع کی صورت میں میرٹھ سے دلی کی جانب چل پڑے اور دلی پہنچے. انہوں نے دلی پہنچ کر بہادر شاہ ظفر کو کی باقاعدہ تاج پوشی کی گئی اور ان کی بادشاہت کا اعلان کیا گیا. انگریزوں نے جو ہے پھر غداروں کی مدد سے اس بغاوت کو کچلا. اور اس بغاوت کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو بڑی، خاص طور سے مسلمانوں کو بڑی سخت سزائیں دیں. انہیں توپ کے منہ سے باندھ کر توپیں چلا دی گئی. درختوں سے پھانسی کا پھندا باندھ کر ان کو گھوڑے پہ بٹھا کر نیچے سے گھوڑے کو بکا دیا. تو اس طرح کی انہیں سزائیں دی گئی. گولیاں چھلنی کیا گیا. ان کو جو ہے کالے پانی بھیج دیا گیا. تو اس طرح کی سزائیں دینے کے بعد پھر وہ اصل میں مسلمانوں کو کچلنا چاہتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ مسلمان ایک مارشل قوم ہے. پھر انہوں نے مسلمانوں سے ہی حکومت چھینی تھی. اب وہ مسلمانوں کو تعلیمی طور پر، ذہنی طور پر، مذہبی طور پر، معاشرتی طور پر، علمی طور پر، تعلیمی طور پر کچلنا چاہتے تھے. ان کی خودداری، عزت نفس کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمان سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیے گئے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، ان کو پھانسیاں دے دی گئیں، ان کو گولیوں سے اڑا دیا گیا. تو یہ گویا انہوں نے مسلمانوں کو، تو اسی بات پر مسلمانوں کے دلوں میں انگریز کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ہندوؤں کی سرپرستی کر رہے تھے لیکن مسلمانوں کو مسلسل کچل رہے تھے. تو انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی. ان کو ذلیل کرنا چاہ رہے تھے، ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے در پہ. اور بتدریج یعنی آہستہ آہستہ مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے. ان کو عہدوں سے برطرف کر دیا گیا. بلکہ یہ ہوا کہ جب نوکریوں کا اشتہار دیا جاتا تھا تو پہلے تو لکھا ہو جاتا تھا اشتہار میں کہ مسلمان درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد جو نچلی درجے کی نوکریاں تھیں، مثلا خاکروب ہیں، مالی ہے، بیلدار ہے، چوکی دار ہے، اس کے لیے صرف مسلمان اہل ہوتے. اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی. 1837 تک سرکاری زبان، عدالتی زبان جو تھی وہ فارسی تھی. 1837 میں وہ خارج کر دی گئی، اس کو
اس کی جگہ انگریزی کو رائج کیا. لیکن مسلمان جو تھے وہ انگریزوں سے نفرت کی بنا پر انگریزی نہیں پڑھنا چاہتے تھے، انگریزی نہیں سیکھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اور پیچھے ہٹتے گئے، پسماندہ ہوتے گئے، معاشرتی طور پر، تعلیمی طور پر، اور ہر طرح سے. اسلامی ذرائع کی تعلیم ختم کر دی کہ بڑے بڑے مدرسے جو تھے ان کو بند کر دیا گیا. 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ زیادہ بڑھتا گیا، ان پر غصہ نکالا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا. اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار ہوئے. جب مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے تو وہ پیچھے جا لگے، دیوار سے جا لگے، اور نئی حکومت اور اس کے اداروں سے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا. وہ انگریزی نہیں پڑھنا چاہتے تھے. یہ ذہنوں میں آ گیا کہ جو انگریزی پڑھے گا وہ کرسچان بن جائے گا، یعنی عیسائی بن جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا. حالانکہ کوئی زبان سیکھنے سے، پڑھنے سے انسان کا مذہب تبدیل نہیں ہوتا ہے، لیکن عام مسلمانوں میں وہ نفرت کی بنا پر انگریزوں سے یہ ذہنوں میں بیٹھ گیا تھا. ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا. تحریک آزادی جو تھی، جنگ آزادی جو تھی، وہ دونوں نے مل کر شروع کی تھی، لیکن بعد میں ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے وفادار بن گئے. انہوں نے پڑھنا بھی شروع کیا، انگریزی بھی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، چنانچہ انہیں بڑے بڑے عہدے بھی ملنے لگے. تو اس طرح انہوں نے گویا مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکا، یعنی انہیں اذیت پہنچائی، انہیں تکلیف دی. اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت. یہ حالت اب کیا تھی؟ ناگفتہ بے، بیان کرنے کے قابل نہیں تھی. ایک دور اندیش یعنی مستقبل پر نظر رکھنے والا عقل مند درویش اور ہمدرد ملت، ملت سے جس کو ہمدردی تھی اپنی قوم سے، مسلمانوں سے، جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کی کا زندگی بخش پیغام. اس شخص نے قوم کو جو پسماندہ ہو چکی تھی، ہر لحاظ سے ٹوٹ چکی تھی، کیا کیا؟ اس کو امید کا پیغام دیا، اس کو ترقی کا مجدہ سنایا، اس کو محنت کرنے کی تلقین. اور یہ مرد خدا کون ہے؟ سر سید احمد خان تھے. یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں. یہ مولانا حالی کا مصرع کہ ملک تو ہاتھوں سے گیا لیکن ملت کی، قوم کی آنکھیں کھل گئیں. اور یہ قوم کی آنکھیں کس نے کھولی؟ کس نے انہیں بیدار کیا؟ کس نے ان کے دل کے اندر جو ہے، دل میں آزادی کی لگن پیدا کی اور آگے بڑھنے کا جذبہ بیدار کیا؟ یہ سر سید احمد خان. سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ. اب وقت بدل چکا، تو نئے وقت کے نئے تقاضے، تو انہوں نے قدامت پسند یعنی جو قدیم خیالات، پرانے خیالات رکھنے والے تھے، ان کو بتایا کہ نئے زمانے کی اب ضروریات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے اب. اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے اصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ. ہزار دقتوں سے، بڑی مشکلوں سے انہوں نے نئے علوم، سائنسی علوم کی طرف متوجہ کیا، انگریزی سیکھنے کی طرف مائل کیا، اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اور پھر اپنے لیے جو ہے وہ سہولتیں حاصل کریں. اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجراء سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی. اصل میں سر سید کے بیٹے سر مسعود جو ہیں وہ انگلستان پڑھنے کے لیے گئے تھے. سر سید کچھ عرصے کے لیے انہیں ملنے انگلستان گئے، تو وہاں انہوں نے 2 رسالے دیکھے. ایک کا نام اسپیکٹیٹر تھا، ایک کا نام ٹیٹلر تھا. تو یہ رسالے جو اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر،
یہ انگریز معاشرے کی اصلاح کے لیے جاری کیے گئے. تو سر سید کو یہ رسالے بہت پسند آئے. تو انہوں نے سوچ لیا اس وقت کہ جب میں واپس جاؤں گا ہندوستان تو انہی کی طرز پر کوئی رسالہ جاری کروں گا مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے. چنانچہ جب واپس آئے تو انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا. اس میں انہوں نے بھی اپنے سینکڑوں مضامین لکھے، اپنے دوستوں سے، مولانا علی سے اور دیگر مولانا ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اور دوسرے جو تھے ان کے دوست تھے، مولانا مولوی ذکاء اللہ وغیرہ، ان سب سے مضامین لکھوائے. اور یہ رسالہ مسلمانوں کی معاشرتی اس کے اصلاح کے لیے ایک بہترین ہتھیار ثابت ہوا. تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ عقل پر مبنی ہے. عقل انہیں تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے. ان کی تعلیمی وسائل 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا. تو انہوں نے ایک مدرسہ بنایا تھا پہلے، چھوٹا سا، مسلمانوں کے لیے. یہ ترقی کرتے کرتے ہائی اسکول بنا، پھر یہ کالج بنا، اور سر سید کے وفات کے بعد یہ یونیورسٹی بن گیا. اور اس یونیورسٹی نے پاکستان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. 1877 میں ان کی تعلیمی کوششیں جو تھی وہ تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا. کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز رہا. بڑی دور دور سے، پورے ہندوستان سے، دور دراز سے پھر مسلمانوں کے بچے یہاں پڑھنے آتے تھے، تعلیم حاصل کرنے کے. 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی. تو پنجاب کے لوگوں نے، زندہ دلان یعنی خوش مزاج لوگ، زندہ دل لوگ، انہوں نے ان کا بڑا بھرپور استقبال کیا اور ان کی جد و جہد کا پورا ساتھ دیا. تو ان کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی، طاقت ملی، قوت ملی کہ پنجاب کے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں. پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے. یہ فقرہ ہے مولانا حالی کا. تو وہ لکھتے ہیں کہ سر سید کی منادی پر عام اعلان کرنا، منادی کرنا، عام اعلان کرنا، اس طرح پنجاب کے مسلمان دوڑے جس طرح پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے، دوڑتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے. ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے یعنی پنجاب کے مسلمان، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا. چنانچہ سر سید کی طرز پر ان کی دیکھا دیکھی لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا. 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث بنا. تو ایک تنظیم انہوں نے بنائی، آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. پہلے تو اس کے اجلاس علی گڑھ میں ہوتے تھے، لیکن بعد میں پھر ہندوستان کے مختلف شہروں میں جا کر یہ اجلاس کیے جاتے تھے. اور اس طرح مسلمانوں میں ایک زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور ان کو پتہ چلا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، کس طرح تعلیم حاصل کرنی ہے، کس طرح انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے، کس طرح ہندوؤں کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ سارا احساس بیدار کیا سر سید احمد خان کے کالج نے، علی گڑھ کالج نے، اور یہ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے. بنارس ہندو کا ایک شہر ہے، مقدس شہر ہے ان کا. تو وہاں کے جو ہندو تھے ان کو خیال آیا کہ اردو کو ختم کیا جائے. یہ تو وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی زبان، تو اس کو ختم کر کے بھاشا کیا ہے. بھاشا کے معنی ہی بولی ہے. بولی
یعنی قدیم سنسکرت سے جو ہندی نکلی ہے اس کو دوبارہ جاری کیا جائے، سنسکرت کے الفاظ اس میں شامل کیے جائیں، یہ عربی فارسی کے اردو کے الفاظ جو ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ سر سید کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمان کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں۔ جب ہندوؤں میں اتنا تعصب پیدا ہو گیا زبان کے بارے میں بھی، تو سر سید کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا، پہلی بار تھی کہ میں سمجھ گیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ مسلمان اور ہندو اب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کا چلنا محال ہے، مشکل ہے، اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہیں ہوں گی۔ بظاہر تو ہو سکتا ہے شریک ہو جائیں، لیکن دل سے شریک نہیں گی۔ دل کے اندر جو بغض اور حسد ہے اور جو تعصب ہے، یہ ان کو مل کر کام نہیں کرنے دے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ گویا سر سید نے بھانپ لیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں چل سکتے۔ اب ایک مسلمانوں کو گویا علیحدہ ہونا پڑے گا، یعنی دو قومی نظریہ جو ہے یہ سر سید نے پہلے پہل پیش کیا۔ ہاں جی، انشاءاللہ جی، ذرا خشک سبق ہے، گھبرائیں نہیں آپ، لیکن اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے اسباق کا پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان بنانے میں کن کن عوامل نے حصہ لیا، کتنی جد و جہد کی، کتنی قربانیاں دی گئی، اور یہ آزادی کوئی کسی نے ٹرے میں رکھ کر، پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی، اس کے لیے مسلمانوں نے بے حد قربانیاں دی۔ ہمارے بڑے بڑے عظیم لیڈر جو تھے انہوں نے جد و جہد کی، سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور لیاقت علی خان، اور اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں مسلمان جو رہنما تھے، انہوں نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے، بہبود کے لیے، ان کی آزادی کے لیے کام کیا، اور بالآخر ہم نے اپنا یہ آزاد ملک پایا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور آپ کو پڑھنے لکھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور سبق کا ہم اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔